اس کمرے میں ہی داخل ہو جاتا ہوں. اندر کسی حد تک اندھیرا بھی ہے. اندر یہاں کچھ چھپا نہ ہو. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، بعض جگہوں پر سام بھی ہوتے نا، اس سے میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر، یہ ویسے دیکھیں یہ انہوں نے بند کر دیا ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ اس جانب کھڑکی تھی تاکہ ہوا کا گزر ہو. اور ویسے بھی یہاں ہوا اور روشنی کا گزر تو ہونا چاہیے، ورنہ ان بند کمروں میں زندگی کیسے گزرے گی. دریائے راوی کے کنارے نور جہاں کا باغ دلکشا آج بھی مغل بادشاہ جہانگیر کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے. 400 سالہ قدیم عمارتوں کی ان راہداریوں میں تاریخ کے اوراق بکھرے نظر آتے ہیں. بادشاہوں کے اس تاریخی مسکن تک ہمارا سفر کیسا رہا، آئیے آغاز سے جانتے ہیں. میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں اور دریائے راوی کے اس پار تاریخی مقام شاہدرہ واقع ہے، جہاں بادشاہ جہانگیر اور اسی طرح کچھ دیگر مقبرے بھی ہیں. وہاں ایک خوبصورت باغیچہ بھی ہے جو باغ دلکشا کے نام سے جانا جاتا ہے. آج اسی طرف سفر کا ارادہ کیا ہے، تو چلیے سفر کا آغاز کرتے ہیں. یہ لاہور کا تاریخی آزادی چوک ہے. سامنے دیکھیے مینار پاکستان بھی یہاں سے نظر آتا ہے، اور دوسری طرف بادشاہی مسجد بھی. آج اسموگ بہت زیادہ ہے، فضا کلیئر نہیں ہے. یہاں سے آگے بڑھیں گے، لاہور شہر سے باہر نکلیں گے اور دریائے راوی ہے. راوی کے اس پار شاہدرہ واقع ہے. دریائے راوی کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں. یہاں برج ہے اور برج کے نیچے دریا بہتا ہے. مہینہ پہلے جب زیادہ بارشیں ہوئی تھی اور انڈیا سے بھی دریائے راوی میں بہت زیادہ پانی آیا تھا، تو اس مقام پر بہت زیادہ پانی تھا. اب اگرچہ پانی اس طرح نہیں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف دریا، لیکن اسموگ بہت زیادہ ہے، نظر نہیں آ رہا. دریائے راوی اب معمول کے مطابق ہی بہہ رہا ہے، جس طرح پہلے بہتا تھا. لیکن اس سال یعنی 2025 میں بہت زیادہ پانی دریائے راوی میں آیا تھا. شاہدرہ پہنچ چکے ہیں. یہ ہے جی ٹی روڈ، اور جی ٹی روڈ سے ہم رائٹ ہینڈ پر شاہدرہ جو آبادی ہے یا جو شاہدرہ قدیم ایریا ہے اس طرف مڑیں گے، اور آگے پھر دوبارہ لیفٹ ہینڈ پر مقبرہ جہانگیر کی طرف سفر جاری رکھیں گے. شاہدرہ کا اندرونی ایریا ہے، یہاں بازار ہے، اور جس طرح پنجاب میں اندرونی ایریاز میں جو بازار ہوتے ہیں اندرونی علاقوں میں، تو یہ بھی بالکل وہی منظر پیش کر رہا ہے. دراصل یہاں پر دیہی زمینیں بھی ہے، زرعی زمینیں ہیں جہاں پر زراعت ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ جو قدیم طرز کے جس طرح یہاں پر گھوڑے ہے یا پھر خچر ہے، تو وہی گاڑیاں یہاں پر زیادہ تر دیکھنے کو مل رہی ہے. مقبرہ موڑ، مقبرہ موڑ کہلاتا ہے. یہاں سے لیفٹ ہینڈ پر مڑیں گے اور سیدھ میں جائیں گے جہاں پر مقبرہ جہانگیر کا جو بیرونی احاطہ ہے اکبری سرائے وہ واقع ہے. تو وہی ہماری منزل ہے. اور بالآخر ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں. یہ سامنے دروازہ اکبری سرائے کا ہے، یہاں سے اندر داخل ہوں گے، اور رائٹ ہینڈ پر ہے مقبرہ جہانگیر. یہ مین انٹرنس ہے، مرکزی دروازہ. تو یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں. بچوں کی ٹکٹ 20 اور بڑوں 30. فورنر 500. فورنر کون ہے؟ بنگلہ دیش. اکبری سرائے کا اندرونی احاطہ ہے جہاں پر اطراف میں 180 کمرے بنے ہوئے ہیں. اندر آ کے چل کر داخل بھی ہوں گے ان کمروں میں، اور اندرونی طور پر بھی اس کا نظارہ کریں گے کہ آج سے 400 سال قبل اس مقام پر یہ جو سرائے تھا جہاں پر کمرے تعمیر کیے گئے تھے وہ کیسے تھے،
اور اب موجودہ پوزیشن کیا ہے۔ تو اس وقت ہم جو موجود ہے شاہدرہ کمپلیکس کے مقام پر، یہ ہے اس کا مین گیٹ، یہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں اور یہ اکبری سرائے کا احاطہ ہے، اور یہ ہے مقبرہ جہانگیر باغ دلکشا۔ یہاں سے پھر ہم آگے داخل ہوں گے، اس کے بعد پھر واپسی کریں گے۔ سامنے ہے مسجد کے اس پار ہے آصف جہاں کا مقبرہ۔ تو یہ مکمل ایک احاطہ ہے شاہدرہ کمپلیکس۔ ایک اور مقبرہ بھی ہے، مقبرہ نور جہاں، جو کہ ہم دوبارہ واپسی کریں گے یہاں سے، اور دوسری طرف یعنی آگے جب بڑھیں گے وہاں پر ہے مقبرہ نور جہاں جو دوسری جانب ہے۔ کہا جاتا ہے تاریخی طور پر کہ یہ وہ مقام ہے جب مغلوں کے بعد پنجاب جو ہے سکھوں کے پاس آیا تھا، تو یہاں پر پھر یہ ان کے اقتدار میں ان کے زیر قبضہ آیا، اور بعد میں جب برٹش یہاں پر آئے تو پھر برٹش بھی یہاں پر رہ چکے ہیں۔ اور اس وقت میں نے اس کے متعلق پڑھا تھا کہ برٹش دور میں کوئلہ گودام کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں وہی بات یہاں بھی لکھی ہے کہ سکھ دور میں اس سرائے کو چھاونی کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی یہاں پر فوجی رہتے تھے، اور بعد ازاں نو آبادیاتی عہد میں یعنی برٹش دور میں یہاں پر کوئلہ گودام کا استعمال کیا گیا، یعنی کوئلہ گودام کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا تھا۔ تو بہرحال آگے بڑھیں گے، یہ اکبری سرائے کے مقام پر ہی یہ مین دروازے سے جب ہم اس کو کراس کریں گے تو اس جانب ہے پھر مقبرہ جہانگیر۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اکبری سرائے کا اندرونی نظارہ بھی کرواتا ہوں۔ یہاں جو کمرے بنے ہیں اگرچہ خستہ حال ہے، لیکن دیکھیے اس پر 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 400 سال معمولی نہیں ہوتے، تو 400 سال بعد ہم ان کمروں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ بنے ہوں گے تو یہ اس وقت کے لحاظ سے عالی شان کمرے تھے، اور 180 کمرے بھی کوئی کم نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے یہاں کسی ایک کمرے میں داخل ہوتا ہوں تاکہ اندر کا نظارہ کر سکے۔ چلے اس کمرے میں ہی داخل ہو جاتا ہوں۔ اندر کسی حد تک اندھیرا بھی ہے، اندر یہاں کچھ چھپا نہ ہو، نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بعض جگہوں پر شام بھی ہوتے نہ ہو، اس سے میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے۔ تو خیر یہ ویسے دیکھیں یہ انہوں نے بند کر دیا ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ اس جانب کھڑکی تھی تاکہ ہوا کا گزر ہو، اور ویسے بھی یہاں ہوا اور روشنی کا گزر تو ہونا چاہیے، ورنہ ان بند کمروں میں زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ اوپر چھت ہے، سرخ اینٹوں کا استعمال ہوا ہے، اس کے بیچ میں گارا ہے، یہ دیکھیے۔ اسی طرح ہر کمرہ اس کا سائز یہی ہے، آپ کسی بھی کمرے میں داخل ہو یہ دیکھیے تو ہر کمرے کے باہر پھر چھوٹا سا ایک برآمدہ ہے، اور یہ پھر ایک راہداری ہے، اس کے ساتھ سامنے کھلا صحن اور برکت کے قدیم درخت ہیں۔ یہ درخت بھی صدیوں پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ہے باغ دلکشا یا مقبرہ جہانگیر کا مین انٹریس۔ السلام علیکم۔ یہاں پر لکڑی کا دروازہ ہے، قدیم دور کے دروازے اس طرح ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو دروازے کا اندرونی احاطہ ہے یہاں پر بھی کمرے بنے ہیں، یہ دیکھیے اس جانب بھی کمرہ ہے اور دوسری طرف یہ بھی کمرہ ہے، یہ اوپر بھی کچھ راہداریاں بنی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ہے مقبرہ جہانگیر جو سامنے دکھ رہا ہے، 4 مینار ہے اس کے، تو اسی طرف اب بڑھیں گے، اور یہاں پر بھی مقبرہ جہانگیر کے حوالے سے تاریخی طور پر جو اس کا ایک حوالہ بنتا ہے وہ یہاں دیا گیا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کے حوالے سے یہاں جو تاریخ لکھی گئی ہے مختصر طور پر بیان کر دوں کہ مغل شہنشاہ جہانگیر 1627 میں ان کا انتقال ہوا تھا کشمیر سے واپسی کے سفر کے دوران راجوڑی کے مقام پر، اور ان کا جسد خاکی یہاں لاہور لایا گیا، جہاں پر ملکہ نور جہاں یعنی جو آپ کی اہلیہ تھی، یہ باغ دلکشا کے نام سے معروف ہے یہ جو باغ ہے، تو یہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اور یہ جو آپ کا بیٹا تھا جو آپ کے بعد جانشین بنا یعنی شاہ جہان، انہوں نے تقریباً 10 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے 10 برس کی مدت میں یعنی 1637 میں یہ مقبرہ مکمل کروایا تھا۔ تاریخی طور پر بیان کرتا چلوں کہ مغل سلطنت کے بانی یعنی ظہیر الدین بابر، ان کی جو قبر ہے وہ کابل میں ہے، افغانستان۔
اور جو دیگر بڑے بادشاہ گزرے ہیں مغل سلطنت کے، یعنی اکبر بادشاہ، شاہ جہان، اورنگزیب، عالمگیر، ہمایوں، ان کی قبریں ہیں انڈیا میں۔ واحد بادشاہ یعنی جہانگیر، ان کی قبر پاکستان میں ہے، جو لاہور میں دریائے راوی کے کنارے شاہدرہ کے مقام پر واقع ہے، اور میں اسی جانب بڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے، یہاں سے نظارہ کر سکتے ہیں، یہ اس کا مین انٹرنس ہے مقبرہ جہانگیر۔ بالکل سیدھ میں آگے چل کر بادشاہ جہانگیر کی قبر واقع ہے۔ السلام علیکم۔ یہاں جوتے اتار لیتے ہیں۔ یہاں اب یہ ٹائل دیکھیں، بہت خوبصورت، اندر اگرچہ اندھیرا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو ٹائلوں پر کام ہوا ہے اور سورج کی روشنی یہاں داخل ہو رہی ہے، تو ایک اچھا روشنی کی وجہ سے یہاں پر جو شعاع ہے وہ باہر کی طرف نکل رہی ہے۔ یہ ہے بادشاہ جہانگیر کی قبر۔ مقبرہ جہانگیر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ علامتی قبر ہے۔ اصل جو ان کی قبر ہے وہ اس کے نیچے واقع ہے، جو تہ خانے میں ہے، لیکن وہاں کسی کو رسائی حاصل نہیں ہے، بند رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی ویسے تو 4 راستے بنے ہیں داخلے کے لیے، اس جانب سے بھی دروازہ ہے لیکن یہ بند ہے، اور دوسری طرف یہاں سے بھی دروازہ ہے، یہ بھی مستقل طور پر بند ہے، اور یہ تیسرا دروازہ ہے، یہ بھی مستقل طور پر بند ہے۔ بس یہ ایک ہی انٹریس ہے جہاں سے آپ داخل ہو سکتے ہیں، یعنی باغ دلکشا کی جانب سے، یہ مین انٹریس ہے۔ اور یہاں یہ قبر واقع ہے، اور کوئی زیادہ بڑا گنبد نہیں ہے، اوپر جو گنبد ہے وہ سادہ سے گنبد ہے۔ یہاں ایک لائٹ بھی لگائی گئی ہے، البتہ یہ جو نقش و نگار ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں جو ٹائل لگے ہیں اور اس پر جس طرح نقش و نگار کیا گیا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ ہم نے اس پر جب روشنی کی موبائل ٹارچ کے ذریعے، تو اندر جو پتھر ہے وہ واضح دکھائی دے رہے ہیں، بہت خوبصورت روشنی اس سے باہر آ رہی ہے۔ مقبرہ جہانگیر کے باہر جو راہداری بنی ہے، یہ وہی طرز تعمیر ہے جو مغل دور میں جو تعمیرات ہوئی تھی، تو یہ وہ پاکستان میں جگہ جگہ جو تعمیرات اس دور کی آپ دیکھیں گے، یعنی ٹٹا میں جب میرا جانا ہوا تھا تو مسجد شاہ جہان وہاں واقع ہے، وہاں پر بھی اسی طرز کی جو اندر گیلری بنی ہے۔ اسی طرح لاہور میں بہت ساری تعمیرات ہیں، وزیر خان مسجد، شاہی قلعہ، شاہی مسجد، تو یہ تمام وہ تعمیرات ہے جن پر 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یعنی پاکستان میں جو مغل سلطنت کی تعمیرات کا عرصہ ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ 400 سال ہے، اور 400 سال قبل ہی یعنی 16ویں صدی عیسوی میں مغل سلطنت یہاں قائم ہوئی تھی، اور 300 سال تک مغلوں نے یہاں پر حکومت کی، یعنی ہندوستان پر۔ اس کے بعد 1857 میں مغلوں کو زوال ہوا۔ یہ باغ بھی اچھا خاصا بڑا باغ ہے۔ یہ دیکھیے جو مقبرہ جہانگیر کے بیک سائڈ پر جو حصہ ہے، اچھا خاصا وسیع حصہ ہے، اور اس کو اچھا مینٹین رکھا گیا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ یہاں پر پودے ہیں، درخت ہے، قدیم درخت ہے، اور اسی طرح صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور اس گھاس کو پراپر یعنی پانی دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ہریالی ہے۔ ورنہ عام طور پر ہم خیر کراچی میں دیکھتے ہیں وہاں میٹھے پانی کی بھی کمی ہے، تو پارکوں میں زیادہ تر یعنی اس طرح ہریالی نظر نہیں آتی جو اس طرح ہریالی ہمیں یہاں لاہور میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب یہ جو نقش و نگار ہے یہ آپ دیکھیے، سنگ سرخ اور سنگ مرمر حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا گیا ہے، اور یہاں پر تصویریں رکھی گئی ہے، ساتھ میں لکھا بھی ہے اس کمپلیکس کے متعلق جو یہاں پر کام ہوا ہے۔ اچھا، اس میں جو اہم بات ہے، 1988 میں جب دریائے راوی میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا، تو وہ پانی یہاں بھی داخل ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو اس کا نچلا حصہ ہے بتایا جا رہا ہے 1988 کے بعد سے اس کو بند کر دیا گیا، اور اب جو اوپر جو علامتی قبر ہے وہی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نیچے جو ہے اب رسائی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ بعد میں جب بحالی کا کام ہوا
تو یہ اس کی کچھ تصویریں یہاں پر دکھائی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی باؤنڈری وال جو ہے اس پر جو بحالی کا کام ہوا تھا، چونکہ 400 سال کا ورثہ ہے تو یقیناً جو سرد و گرم حالات اس مقبرے نے دیکھے ہیں، ان در و دیواروں نے دیکھے ہیں، تو اس کے باوجود بھی یہ اس حالت میں ہمارے سامنے ہے کہ اپنی بنیادوں پر یہ مقبرہ موجود ہے۔ تو ماربل کا جو کام ہوا ہے بعد میں بھی، یعنی بحالی کا کام مختلف وقتوں میں ہوتا رہا ہے۔ اب یہ پتھروں کا کام یہاں پر دکھا رہے ہیں۔ مقبرہ جہانگیر کے ولائی منزل پر جانے کے لیے یہاں پر 2 دروازے بنے ہیں، لیکن دونوں اس وقت لاک ہیں۔ ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ فی الحال یہاں اب رسائی حاصل نہیں ہے کسی کو، یعنی کوئی اوپر نہیں جاتا۔ 3 سال پہلے میرا یہاں آنا ہوا تھا فرسٹ ٹائم 2022 میں، تو یہ جو مینارہ ہے میں اوپر تک گیا تھا، اور یہاں سے پھر آگے دریائے راوی کا حصہ بھی نظر آتا ہے، اور بہت دور شاہی مسجد اور اسی طرح مینار پاکستان بھی یہاں سے دکھتا ہے۔ لیکن آج اسموگ ہے، آج فضا صاف نہیں ہے، زیادہ دور تک کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ویسے تو مغل سلطنت ہندوستان میں 300 سال تک قائم رہی، اور اس دوران بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جو ابتدائی دور تھا، یعنی 16ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی کے درمیان، 1707 تک جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا، تو جو ابتدائی 6 بادشاہتیں یہاں پر گزری ہے، جو 6 بادشاہ یہاں پر گزرے ہیں، وہ اہم نام ہے، بڑے نام ہے، جن میں جو ان کے بانی تھے ظہیر الدین بابر، ان کے بعد ان کا بیٹا تھا ہمایوں، اور پھر ان کے بعد تھا اکبر۔ اکبر کا بیٹا ہے جہانگیر، جن کی یہاں پر قبر ہے۔ جہانگیر کے بعد پھر شاہ جہان، اور ان کے بعد اورنگزیب عالمگیر، جن کا انتقال 1707 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر 1857 میں آخری بادشاہ تھے، جب یہاں پر انگریزوں نے پھر کیپچر کیا اور ہندوستان پر ان کا قبضہ ہوا۔ اکبری سرائے کے مقام پر مسجد ہے جو مقبرہ جہانگیر کی مسجد کہلاتی ہے، تو یہ مغرب کی جانب ہے، اور مقبرہ جہانگیر یہاں مشرق کی جانب ہے۔ اس وقت یہاں تعمیراتی کام یعنی بحالی کا کام بھی چل رہا ہے، لیکن اندر سے ہم دکھا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ مسجد جو اندر ہال ہے، یہ وہ حصہ ہے، اور یہاں بحالی کا کام چل رہا ہے۔ جہاں مسجد ہے تو ایک راستہ آصف جاں کے مقبرے کی جانب کھلتا ہے، یعنی مغرب کی طرف۔ تو یہاں یہ ایک اور حصہ یہاں پر اوپن ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ایک بہت بڑا باغ ہے، باغیچہ ہے، اور سامنے یہ ہے مقبرہ آصف خان یا مقبرہ آصف جاں۔ ان کا اپنا نام تھا مرزا ابو الحسن، یہ ملکہ نور جہاں کا بھائی تھے، یعنی جو جہانگیر بادشاہ ہے ان کی اہلیہ ملکہ نور جہاں ان کا بھائی، اور تاج محل آگرہ میں ممتاز محل دفن ہے، یعنی شاہ جہان کی اہلیہ ان کے والد تھے۔ تو یہ شاہ جہان کی افواج کا سپہ سالار بھی رہے، اور بعد ازاں لاہور کا صوبیدار بھی مقرر ہوا۔ 1641 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہاں یہ ان کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ یہ دیکھیے، یہ قبر ہے آصف جاں، یعنی ملکہ نور جہاں کے بھائی اور ملکہ ممتاز محل کے والد، جن کی قبر آگرہ میں ہے انڈیا میں، یہ ان کے والد کی قبر ہے۔ یہ اوپر کا حصہ ہے، جو گنبد ہے یہ اچھا خاصا اونچائی میں ہے، اور دوسری طرف یہ باہر کا آتا ہے۔ یہاں اب اس وقت کام چل رہا ہے۔ شاہدرہ کمپلیکس سے نکل آیا ہوں، میرے رائٹ ہینڈ پر جو دیوار ہے یہ کمپلیکس کی دیوار ہے۔ یہاں پر 2 بڑے مقبرے تھے، مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ آصف خان، اور تیسرا بڑا مقبرہ اس ایریا میں ملکہ نور جہاں کا ہے، جو اس جانب یعنی مغرب کی طرف ہے۔ ہم اسی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وہاں جو کچھ دیکھیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مقبرہ نور جہاں 550 میٹر، ٹھیک ہے، یہاں آگے بڑھیں گے۔ اچھا، یہاں ہے ریلوے لائن، اگر آگے سے گزرتے تو ریلوے لائن کے نیچے سے ہم گزر جاتے ہیں۔ اب فی الحال یہاں ٹرین تو نہیں گزر رہی، تو یہیں سے گزر جاتے ہیں۔
ہم چونکہ پیدل آ رہے ہیں، اگر نیچے سے آتے ہیں پاٹک کے نیچے سے تو یہ ہے انڈر پاس، پھر یہاں سے نکلتے اور آگے سے یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں، اور یہاں جب شارٹ کٹ آ گئے تو یہ سامنے دروازہ آیا ہے۔ اب یہاں سے اندر ملکہ نور جہاں کے مقبرے کی طرف داخل ہوں گے۔ السلام علیکم۔ خوبصورت باغیچہ تعمیر کیا گیا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس راہداری کے دونوں طرف درخت ہے، اور کافی قدیم درخت ہے، یعنی بہت اونچائی میں چلے گئے۔ ویسے یہ باغ بہت خوبصورت ہے۔ وہاں بھی ہم داخل ہوئے تھے مقبرہ جہانگیر کے پاس، وہاں اس طرح ہریالی نہیں تھی، یعنی گھاس اور درخت ہے، لیکن جو سائڈوں پر آپ دیکھیں یہاں پر پودے بھی لگے ہیں، تو وہاں پودوں کی کمی تھی۔ اور سامنے یہ ہے مقبرہ، اب اسی جانب ہم داخل ہوں گے۔ ان تینوں مقبروں کے پاس جو ایک بات مسلسل لکھی گئی ہے وہ سکھ عہد کے حوالے سے ہے۔ جو سکھ دور یہاں گزرا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو یہاں پر قیمتی پتھر تھے، جو پتھروں سے یہاں کام ہوا تھا، تو وہ انہوں نے یہاں سے اتار لیے تھے۔ بہرحال یہ وہ مقبرہ کا بیرونی حصہ ہے جہاں ہم اندر داخل ہوں گے، اور اس وقت یہاں پر بھی تعمیراتی کام چل رہا ہے، یعنی بحالی کا کام وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، تو اس موقع پر بھی یہاں مزدور موجود ہیں۔ اور یہ ہے مقبرے کا بیرونی حصہ جہاں سے ہم اندر کی جانب داخل ہوں گے۔ یہاں تو اوپر کام چل رہا ہے، چلے خیر دوسری جانب سے گھوم کر جاتے ہیں۔ ہاں یہاں سے راستہ ہے۔ ملکہ نور جہاں ان کا اپنا نام تھا مہر النساء، اور مغل حکمران جہانگیر کی بیوی تھی۔ ان کا انتقال 1645 عیسوی میں 72 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور یہاں ان کا مقبرہ ہے۔ اور یہاں ایک اور حوالہ بھی دیا گیا کہ یہ فرش جو مقبرہ نور جہاں کے مقام پر ہے، دہلی کے حکیم اجمل خان نے 1912 میں بنوایا تھا۔ ویسے یہاں تعمیرات کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ یہ جو اوپر گنبد والا حصہ بن رہا ہے، اب جب یہاں سے باہر نکلیں گے یعنی اندھیرے سے روشنی کی طرف، اس کا اپنا ہی ایک خوبصورت لک ہے۔ یہاں یہ کام دیکھیں، سنگ سرخ اور سنگ مرمر بہت خوبصورت ہے۔ یہاں بھی کوئی زیادہ بڑا گنبد تو نہیں ہے، لیکن گنبد بہت سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ جو اوپر کا حصہ ہے، یہاں جگہ جگہ آپ کو گنبد نظر آئیں گی، جس طرح یہ دیکھیں، اور راہداریاں ہے، ہر طرف سے آپ یہاں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا مقبرہ نہیں جہاں پر دروازہ لگا ہو، اس کو بند رکھا گیا ہو۔ اور یہ جو باغ ہے قدرے چھوٹا باغ ہے، لیکن خوبصورت باغ تعمیر کیا گیا ہے۔ دریائے راوی کے کنارے شاہدرہ کے مقام پر مغلیہ سلطنت کے عہد کا 400 سالہ ورثہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شخصیات تھی جو آج یہاں دفن ہے، کسی زمانے میں ان کا حکم چلتا تھا۔ یہی زندگی کی کل کہانی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، والسلام۔